بریٹن میں سب سے پہلے بات، امریکہ ایران مذاکرات کے لیے پاکستان سے وفد تہران پہنچ رہا ہے۔ مذاکرات سے متعلق اچھے اشارے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی صحافیوں سے گفتگو، کہا ایران سے کامیاب مذاکرات چاہتے ہیں۔ آبنائے ہرمز میں ایران کا ٹول وصولی کا نظام معاہدہ ناممکن بنا دے گا۔ ایران نے ڈیل نہیں کی تو صدر ٹرمپ کے پاس آپشنز موجود ہیں۔ The Pakistanis will be traveling to Tehran today, so hopefully that will advance this further. There's some good signs, but we understand this. I don't want to be overly optimistic as well, so let's see what happens over the next few days. The president's preference is to do a good deal. If we can get a good deal done, that would be great. We're going to do everything we can to see if we can get one. But if we can't get a good deal, the president's been clear. He has other options. اس وقت ایران سے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اعلان، بتایا آپ نے ہرمز آزاد اور ٹیکس فری دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ عالمی آبی گزرگاہ ہے، ایران سے جھگڑا ختم ہونے کو ہے۔ ممکنہ معاہدے میں ایران کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے، آبزودہ یورینیم حاصل کر کے تباہ کر دیں گے۔ We're negotiating. We've had a relationship with them before. We have total control of the Strait of Hormuz. No ship is going to Iran, as you know. No ship is going to, or out of Iran without our approval. We want it open. We want it free. We don't want tolls. It's international. It's an international waterway. This is with the Iran conflict. That'll end soon, very soon. اعلیٰ افزودہ یورینیم کسی صورت ملک سے باہر نہ بھیجا جائے، ایرانی سپریم لیڈر سید مجتبیٰ خامنہئی نے حکم جاری کر دیا۔ رائٹرز نے ایرانی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ رہبر اعلیٰ کے اس فیصلے نے امن مذاکرات میں امریکی مطالبے پر تہران کے موقف کو سخت کر دیا، جس سے امریکہ اسرائیل کے ساتھ جاری جنگ ختم کرنے کی کوشش مشکل ہو سکتی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایرانی حکام کو شک ہے یہ جنگ بندی امریکہ کی ایک چال ہے اور یورینیم باہر بھیجنے سے ایران امریکہ اور اسرائیل کے سامنے کمزور ہو جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں اہم ملاقاتیں جاری ہیں۔ ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی سے 24 گھنٹے میں دوسری بار ملاقات کی۔ سیکیورٹی معاملات پر اتفاق رائے، دو طرفہ امور کا تفصیلی جائزہ، سرحدی سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی سمیت باہمی تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا گیا۔ خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان اور ایران نے قریبی رابطے برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے محسن نقوی نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی ملاقات کی۔ دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ علاقائی پیش رفت اور پاک ایران تعاون پر خصوصی گفتگو ہوئی۔ مستقل جنگ بندی اور مذاکرات کی بحالی کے لیے امریکہ اور ایران پاکستان کی ثالثی میں پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ شہداء اور غازی قوم کا فخر ہیں۔ شہداء کی قربانیاں ہر پاکستانی پر ایک مقدس اعتماد کا اظہار ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا GHQ میں تقریب سے خطاب۔ سپہ سالار نے پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کو اعزازات سے نوازا۔ ISPR کا کہنا ہے 50 ستارہ امتیاز ملٹری اور 12 تمغہ بصارت دیے گئے۔ امن کے حصول تک دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ملک دشمنوں کو دو ٹوک پیغام۔ GHQ میں پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کو اعزازات دینے کی پروقار تقریب ہوئی۔ پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کو آپریشنز میں بہادری پر ایوارڈ دیے گئے۔ 50 ستارہ امتیاز ملٹری اور 12 تمغہ بصالت دیے گئے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا شہداء اور غازیوں کی قربانی ہر پاکستانی کے لیے مقدس امانت ہے۔ مادر وطن میں امن و سلامتی ان کی عظیم قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ فیلڈ مارشل نے شہداء کے خاندانوں کے حوصلے اور ثابت قدمی کی تعریف کی۔ پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی آپریشنل تیاریوں اور غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ سیکیورٹی فورسز کے خفیہ اطلاعات پر KP کے مختلف علاقوں میں آپریشنز، 48 گھنٹے میں 23 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR نے بتایا ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولیاں برآمد ہوئیں۔ خارجیوں کے زیر استعمال زیر زمین سرنگیں اور بنکرز کو تباہ کر دیا گیا۔ ہلاک ہونے والوں میں خارجی لیڈر جان میر عرف طور ثاقب بھی شامل ہے۔ ہلاک خارجی لیڈر جان میر عرف طور ثاقب کے سر کی قیمت مقرر تھی۔ آپریشنز دتا خیل، سپنوام اور بنو میں کیے گئے۔ عزم استحکام کے تحت دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھارتی اسپانسر دہشت گردوں کو ہلاک کرنے فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ کہا فورسز نے بروقت مؤثر کارروائیاں کر کے بھارتی اسپانسر دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ بھارتی اسپانسر دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری رہیں گے۔ خبرہ مراد جمالی DC چوک کے قریب مین بازار میں پولیس وین پر دستی بوم سے حملہ، 4 پولیس اہلکار اور 9 شہری زخمی ہوئے ہیں۔
SSP اسد اللہ کا یہ کہنا ہے کہ موٹر سائیکل سوار ملزمان پولیس موبائل پر دستی بم پھینک کر فرار ہو گئے۔ دھماکے کے فوری بعد پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نفری موقع پر پہنچ گئی۔ زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ کراچی میں سی وی یو پر تیز رفتار ڈبل کیبن کی ٹکر سے شہری کی ہلاکت کا معاملہ 6 روز بعد ساؤتھ انویسٹیگیشن پولیس نے آئی جی سندھ کو بلوچستان میں خصوصی ٹیم بھیجنے کی درخواست کر دی ہے۔ بات کریں گے سلمان لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے سلمان۔ سی وی یو پر تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے شہری کی ہلاکت کا جو واقعہ پیش آیا تھا، 6 روز بعد تفتیشی پولیس کی جانب سے آئی جی سندھ کراچی پولیس چیف کو لیٹر بھیجا گیا ہے، جس میں کراچی سے بلوچستان ٹیم بھیجنے کی سفارش کی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق اس کیس کا جو مفرور ملزم ہے ڈرائیور نعمان علی، کراچی سے بلوچستان فرار ہو گیا ہے۔ سفارش یہ کی گئی ہے کہ 5 رکنی تفتیشی ٹیم کو بلوچستان بھیجنے کی اجازت مانگی گئی، جس میں کہا گیا ہے کہ ایس آئی یو درخشا سمیت دیگر اہلکاروں کو بلوچستان ملزم کی گرفتاری کے لیے بھیجنے کی اجازت مانگی گئی ہے۔ شکریہ آپ کا۔ راولپنڈی میں روات کے علاقے کلر موڑ پر درجنوں کیبنز کو آگ لگ گئی ہے۔ فائر بریگیڈ کا عملہ آگ بجھانے میں مصروف ہے۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں راولپنڈی سے، جہاں پر روات کے علاقے کلر موڑ پر درجنوں کیبنز کو آگ لگ گئی ہے اور فائر بریگیڈ کا عملہ آگ بجھانے میں اس وقت مصروف ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی میں پاکستان کا کردار انتہائی اہم ہے۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ چین اور دیگر ملکوں نے پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک چین سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان میں چینی شہریوں کی سلامتی اولین ترجیح ہے۔ باہمی تعاون سے پاکستان اور چین ہی نہیں، خطے میں بھی امن اور خوشحالی آئے گی۔ Between the two countries will not only result to promote peace and progress in our two countries, but also in the region. This crisis in the region, the war between United States and Iran, where Pakistan is playing a very pivotal role. China, amongst other countries, have fully supported our peace initiative. The world without China cannot move forward. Security of Chinese and Pakistan is of paramount importance for us. Pakistan-China friendship, Zindabad. وزیر اعظم شہباز شریف 23 مئی سے چین کا 4 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان گو جیاکن نے کہا ہے کہ تاریخی دورے میں وزیر اعظم شہباز شریف چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی چیونگ سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاک چین تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف پاک چین دوستی کی 75ویں سالگرہ کی تقریب میں شریک ہوں گے۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ کی دعوت پر پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف 23 سے 26 مئی تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی چیانگ سے الگ الگ ملاقاتیں اور تفصیلی مذاکرات کریں گے۔ پاک چین تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوگی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کی تقریب میں شرکت کریں گے اور صوبہ ژی جیانگ کا دورہ بھی کریں گے۔ کا اسرائیلی قید سے رہائی کے بعد ویڈیو بیان، سعد ایدھی نے بتایا کہ وہ ترکی پہنچ گئے ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے 4 دن تک تشدد کا نشانہ بنایا، سونے نہیں دیتے تھے، زمین پر پانی چھوڑ دیتے تھے۔ اسرائیلی فوجی گھٹنوں کے بل بٹھا کر لاتے اور گھوسے مارتے تھے۔ 180 قیدیوں کو دن میں ایک بار پانی کی چھوٹی بوتل دیتے تھے۔ سعد ایدھی گلوبل سمود فلوٹیلا میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے۔ 18 مئی کو بین الاقوامی پانیوں سے اسرائیلی فوج نے روک کر عالمی کارکنوں کو حراست میں لیا تھا۔ دن تک ہم اسرائیل کے ٹارچر سہتے رہے ہیں۔ انہوں نے منڈے کو ہمیں صبح 9 بجے جو ہے انٹرسیپٹ کیا، جو کہ اسرائیل سے غزہ سے 270 ناٹیکل مائلز دور تھے، انٹرنیشنل واٹرز میں تھے ہم لوگ۔ اللیگلی انہوں نے ہمیں کڈنیپ کیا، 3 دن تک پریزن شپ میں رکھا ہمیں انہوں نے۔ چوتھے دن ہم اسرائیل پہنچے، وہاں سے ڈیپورٹیشن کا پروسیس شروع ہوا۔ ہمیں 3 دن تک سونے نہیں دیا گیا۔ رات کو یہ لوگ فلڈ کرتے تھے، پانی چھوڑتے تھے فلور پہ، سٹن گنریٹ فائر کرتے تھے ہم پہ دن میں 3 دفعہ ایٹ لیسٹ۔ پانی ہمیں اگر ہم 180 بندے تھے ٹوٹل ایک پریزن شپ میں، پانی ہمیں دن کا جو ہے وہ ایک 500 ml کی واٹر بوٹل ملتی تھی۔ 3 4 گھنٹے نیل ڈاؤن کرا کے ہمیں جو ہے ہیڈ ڈاؤن کرا کے لاتے مارتے تھے، مکے مارتے تھے۔ 4 دن تک ٹارچر کیا انہوں نے ہمیں، 4 دن تک۔ ابھی بھی میرا ہاتھ جو ہے وہ یہ والا ہاتھ نم ہے، کیونکہ ہینڈ کفس جو باندھی ہوئی تھی
वो बहुत ही टाइट बंधी हुई थी और इंशाल्लाह 2 दिन में मैं पाकिस्तान पहुंचूंगा। फ्री पैलेस्टाइन, फ्री गाजा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है, बेहद खुशी है मुश्तरका कोशिशों से साद ईदी इसराइली अफवाज की गैर कानूनी हिरासत से रहा हो गए। साद ईदी और दीगर ज़ेरे हिरासत इंसानी हमदर्दी के कारकुन बाहिफाजत इस्तांबुल पहुँच गए हैं। तुर्क हुकूमत का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस्तांबुल में महफूज वापसी यकीनी बनाए। इसहाक डार ने कहा, इंसानी हुकूक कारकुनों की हिरासत काबिज अफवाज का गैर इंसानी सलूक इंतहाई काबिल मज़म्मत और नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी बहन भाइयों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। IMF का वफ्द पाकिस्तान के शेड्यूल मुज़ाकिरात मुकम्मल करके वापस रवाना हो गया। IMF मिशन चीफ ने दौरे पाकिस्तान पर अपने एलामी में कहा है कि हुकूमत से बजट से मुतालिक मुज़ाकिरात जारी रखने का फैसला किया। वफाकी हुकूमत प्राइमरी बैलेंस GDP के 2% से ज़्यादा सरप्लस रखेगी। बजट अवाम पर कितना होगा भारी, IMF से मुज़ाकरात रहेंगे जारी। IMF मिशन चीफ ने दौरा पाकिस्तान पर एलामिया जारी कर दिया। हुकूमत प्राइमरी बैलेंस GDP के 2% से भी ज्यादा सरप्लस रखेगी। एलामिया में कहा गया कि हुकूमत टैक्स नेट और टैक्स वसूली बढ़ाएगी। महंगाई पर कंट्रोल के लिए स्टेट बैंक सख्त मॉनेटरी पॉलिसी जारी रखेगा। जराये का कहना है कि बिजली और गैस की कीमतों का शिशमाही जायजा जारी रहेगा। IMF ने बजट में सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% करने का कह दिया। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 1% सेल टैक्स मंजूर नहीं। IMF इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 18% सेल्स टैक्स चाहता है। IMF ने पेट्रोलियम लेवी में भी 18% इजाफे का कह दिया। रवां साल इस लेवी का हदफ 1468 अरब रुपए है। आइंदा साल पेट्रोलियम लेवी में 1730 अरब रुपए नचोड़े जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी 2.5 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए लीटर करने का भी कहा गया है। FBR के लिए 15,264 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ होगा। उन्होंने बताया कि विफाकी और सूबाई सतह पर 1100 अरब रुपए के टैक्स इकदामात और नए टैक्स लगाने पर इत्तफाक हो गया। विफाक ने बजट में 370 अरब रुपए के टैक्स इकदामात और 230 अरब के नए टैक्स लगाने की यकीन दहानी करा दी। सूबों ने 430 अरब के टैक्स इकदामात और नए टैक्स लगाने की यकीन दहानी कराई है। डीलर अनमोल पिंकी के सहूलतकारों के खिलाफ पुलिस ने घेरा तंग कर दिया है। दरख्शा और गार्डन पुलिस ने पिंकी के करीबी साथी समीर की गिरफ्तारी और तफ्तीश के लिए अदालत से रुजू कर लिया। अदालत ने पुलिस को 2 मुकदमात में मुलजिम की गिरफ्तारी और तफ्तीश की इजाज़त देते हुए सेंट्रल जेल जाकर समीर से तफ्तीश का हुक्म दे दिया। पुलिस के मुताबिक समीर जून 2021 में दर्ज चर्स बरामदगी केस में गिरफ्तार हुआ और जेल में है। जिस्मानी रिमांड पर मुलजिमा पिंकी ने मुनशियात सप्लाई करने वाले राइडर्स के नाम बताए, उनमें समीर भी शामिल है। मुलजिम मोटरसाइकिल पर मुनशियात सप्लाई करता था, रकम बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल करता था।